الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعهم ودعا بدعوتهم الى یوم الدین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون وقال تبارك وتعالى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى صدق الله العظيم. قابل احترام سامعین و مشاہدین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جس موضوع پر گفتگو ہوگی، سیرت نبوی کا بنیادی تعارف، سیرت نبوی کی اہمیت، اس کو پڑھنے کے مقاصد اور سیرت نبوی کے بارے میں ہمارا صحیح نقطہ نگاہ کیا ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں پر جو انعامات فرمائے ہیں، اس میں اہم ترین انعام یہ ہے کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے انسانوں میں سے ہی کچھ افراد کو منتخب کیا گیا، جن سے ہدایت کا کام لیا گیا، رہبری کا کام لیا گیا. انہوں نے انسانوں کے لیے زندگی گزارنے کے خطوط متعین کیے، اور صرف تھیوری نہیں تھی بلکہ پریکٹیکل لائف میں ان اصولوں کو، ان بنیادوں کو عملی طور پر کر کے دکھایا، تاکہ انسانوں کے لیے کوئی بھی عذر باقی نہ رہے. دنیا میں آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے، ان سب میں خاتم النبیین کی حیثیت سے اور سب سے کامل و مکمل انسان اور رسول کی حیثیت سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے. آپ کی جو بھی زندگی ہے، بچپن سے لے کر دنیا سے رخصت ہونے تک، اس کا ایک ایک چیپٹر، ایک ایک باب، ایک ایک حصہ، ایک ایک جز، انفرادی اور اجتماعی تمام چیزیں تمام انسانوں کے پاس موجود ہیں، ایتھینٹک ذرائع سے موجود ہیں، صحیح سند کے ساتھ موجود ہیں، اور قرآن کے آیات میں، احادیث میں، سیرت نبوی میں، کتب مغازی میں، اور اسی طرح سے سیرت پر لکھی گئی کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جتنی تفصیلات موجود ہیں، اتنی اور کسی انسان کی اتنی مستند طریقے سے موجود نہیں ہے. جہاں تک سیرت نبوی کا تعلق ہے، سیرت لغوی اعتبار سے طریقہ کار کو کہتے ہیں. زندگی گزارنے کا جو بھی طریقہ ہو، اس کے لیے سیرہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اور سیرت میں جہاں کسی عام انسان کی سیرت، اس کی زندگی گزارنے کا طریقہ بھی داخل ہو سکتا ہے، لیکن اب یہ ایک خاص اصطلاح ہے، ایز اے ٹرم اس کو استعمال کیا جاتا ہے. اس میں صرف اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی جو بچپن سے لے کر دنیا سے رخصت ہونے تک ہمارے پاس موجود ہیں، اس فن کا نام سیرت نبویہ ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ کسی عام انسان کی سیرت نہیں، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ اسوہ حسنہ جس کو اختیار کرنے کی ہمیں تلقین کی گئی ہے، ترغیب دی گئی ہے، اس کا مصدر، سرچشمہ، منبع وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اور اس سے وسیع تر الفاظ میں اگر کہا جائے، ہمارے پاس جو اسلام بحیثیت دین ہے، جو شریعت مطہرہ ہمارے پاس ہے، اس کا سورس بنیادی طور پر، اس کا منبع عملی طور پر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے.
اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی، آپ کی سیرت طیبہ کی اہمیت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ جس کو یہی معلوم نہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے، آپ کے حالات زندگی کس مد و جزر سے گزرے ہیں، اور کشمکش کے کس ماحول سے آپ کو گزرنا پڑا، کس ماحول میں آپ پروان چڑھے، اور اس کے بعد کس طریقے سے آپ نے پیغام حق لوگوں تک پہنچایا، وہ نہ قرآن کو سمجھ سکتا ہے، نہ احادیث کی حقیقی روح کے پاس وہ پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واقف ہونا، یہ ضروری ہے، لازمی ہے، اور بہت سے علماء کا یہ کہنا ہے کہ سیرت نبوی کا علم حاصل کرنا یہ فرض ہے۔ جیسے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت بڑے مفکر ہیں، بہت بڑے سیرت نگار ہیں، ان کی بہت سی کتابیں ہیں، انہوں نے سیرت کو اہمیت کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ اس کو جاننا، اس کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ قرآن کو پڑھتے چلے جائیں، قرآن پاک میں آپ کو بہت سی آیات ایسی نظر آئیں گی، کیونکہ سیرت کا بنیادی سورس، منبع اور سرچشمہ وہ قرآن پاک ہے۔ وہ شخص قرآن پاک کو کیسے سمجھ سکتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سے واقف نہ ہو؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دینا شروع کی، اللہ کی طرف سے آپ کو رہنمائی ملتی رہی، ان تمام حالات کو، ان تمام مراحل کو قرآن پاک میں قلم بند کیا گیا، نوٹ کیا گیا، امت مسلمہ کو رہنمائی کے لیے وہ آیات فراہم کی گئی تاکہ وہ بھی دعوت حق کی راہ میں آنے والی مشکلات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اختیار کر سکیں۔ بہرحال سیرت نبویہ یہ انتہائی اہم ہے ہر مسلمان کے لیے، اور اس کو جاننا، اس کو پڑھنا، اس سے واقف ہونا یہ انتہائی ضروری ہے۔ اور سیرت نبویہ کے حوالے سے ایک بات ہمیں اپنے ذہنوں میں رکھنی ہے، وہ یہ کہ یہ کسی عام انسان کی سیرت نہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی زندگی ایک بین الاقوامی نظام حیات کی عکاسی کرتی ہے، اس کی پریکٹیکل شکل میں ہمارے سامنے وضاحت کرتی ہے، اور قرآن کے ابدی اصولوں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تفسیر ہے، وضاحت ہے۔ جیسے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ذرا بیان کیجئے، یعنی آپ کے حالات زندگی، آپ کا طرز زندگی بیان کیجئے، تو جواب تھا کان خلقہ القرآن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ وہ تو قرآن تھے، سراپا قرآن۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں قرآن پاک کے ذریعے وضاحت ملے گی، قرآن پاک کی آیات کو سمجھنے میں مدد ملے گی، اور عملی طور پر اگر ہمیں قرآن کی تصویر دیکھنی ہے، تفسیر دیکھنی ہے، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس مقدس پیغام کی تکمیل ہے جس کا آغاز آدم علیہ السلام کے ذریعے ہوا، اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات، جتنے بھی انبیاء اس دنیا کے اندر آتے رہے، ان سب کے ذریعے جس نظام کو دنیا کے اندر بھیجا گیا، برپا کیا گیا، اس کی تکمیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ذریعے ہوتی ہے۔ مطالعہ سیرت کے حوالے سے دنیا کے اندر جو نقطہ نگاہ پائے جاتے ہیں، یعنی سیرت نبوی کا مطالعہ جب ہم لوگ کرتے ہیں، اس میں بنیادی طور پر 3 قسم کے نقطہ نظر پائے جاتے ہیں۔ 3 اعتبار سے سیرت نبویہ کو دیکھا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے۔ ایک نقطہ نظر وہ ہے جو مسلمانوں کے اندر پایا جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بہت سے مسلمانوں کی اکثریت یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، سب سے زیادہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، آپ کی شخصیت سے عقیدت ہے، محبت ہے، تعلق ہے، اور یہ ہونا چاہیے۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھی جاتی ہے تو عام طور پر، یا جب اس کو سنایا جاتا ہے، جب تقریریں ہوتی ہیں، جب کتابیں لکھی جاتی ہیں، تو پیش نظر کیا نقطہ نگاہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے ہمیں ثواب ملے گا، مجرد حصول ثواب کے لیے ایسا کیا جاتا ہے۔
یقیناً اس سے کسی کو انکار نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا قرب، آپ کا تقرب حاصل کرنا یہ باعث اجر و ثواب ہے اور اللہ کی نگاہ میں انتہائی پسندیدہ عمل ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سیرت نبویہ کا جو حقیقی مقصد ہے وہ بھی ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے۔ عام طور پر جو میلاد کی محفلیں ہوتی ہیں، سیرت نبویہ کے حوالے سے کانفرنسیں ہوتی ہیں، پروگرام ہوتے ہیں، مختلف چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، ان میں بہت اچھی چیزیں کی جاتی ہیں، محفلوں کو سجایا جاتا ہے اور اس حیثیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا جاتا ہے چونکہ نقطہ نگاہ وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے، ایسی تصویر پیش کی جاتی ہے جیسے یہ کسی انسان کا نقشہ نہیں جو گوشت پوست سے بنا ہوا ہو، بلکہ یہ کسی فرشتہ صفت انسان کے بجائے اور کسی مخلوق کی منظر کشی کی جا رہی ہے جو ما فوق الفطرہ ہے، جو نور ہی نور ہے اور جس کے کارناموں میں سارا اثر، سارا رول، سارا کریکٹر وہ معجزات کا ہے جو عالم اسباب سے بالا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح تصور نہیں ہے۔ یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزات سے نوازا گیا، آپ کے ساتھ فرشتے ہوتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال ایک انسان تھے، ایک عظیم انسان تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت بلند تھے روحانی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، لیکن ابنائے نو میں سے ایک شخص تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا بار بار اعلان کرایا گیا، بار بار کہلوایا گیا، قل انما انا بشر مثلکم، آپ بتا دیجئے، اعلان کر دیجئے کہ میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں، ایک انسان ہوں۔ تو بحیثیت انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک نے پیش کیا، اللہ نے بحیثیت انسان پیش کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو بحیثیت انسان پیش کیا۔ اس اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بحیثیت انسان پیش کیا گیا، لہذا اسی صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اسوہ اختیار کیا جا سکتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اسی تصور کے ساتھ اکتساب فیض کیا جا سکتا ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم عزم و ہمت کا درس لے سکتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی سیکھ سکتے ہیں کہ اصولوں کی پابندی کیسے کرنی چاہیے، فرض شناسی کا سبق کیسے حاصل کیا جائے، انسانیت کی خدمت کیسے کی جائے اور بدی کی، برائیوں کی، باطل کی طاقتوں کے ساتھ معرکہ آرائی کیسے کی جائے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں اسی وقت مہیا ہو سکتا ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم بحیثیت انسان آپ کو دیکھیں، آپ کے کریکٹر کو، آپ کے کردار کو۔ لیکن چونکہ نقطۂ نگاہ دوسرا ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم سے کہیں بالا تر ہیں، وہ فرشتوں کی صف میں داخل ہیں، معجزات ہی معجزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، اور پھر عملی طور پر رویہ یہ ہوتا ہے کہ سال میں کوئی پروگرام کر دیا، کوئی کانفرنس کر دی، کوئی میلاد کی محفل منعقد کر دی گئی اور سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے تو بہت بڑا کام انجام دیا، اور پھر ظاہری طور پر، عملی طور پر، عملی زندگی میں چاہے انسان کا کردار کچھ بھی ہو، لیکن زبان قال سے، زبان حال سے یہ کہا جاتا ہے کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس کریکٹر کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اللہ انسان کو عملی طور پر دیکھنا چاہتا ہے، چیک کرنا چاہتا ہے کہ انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کس اعتبار سے اتباع کرتا ہے، کس اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کو اپنی زندگی میں اپناتا ہے۔ عقیدت اپنی جگہ ہے، محبت اپنی جگہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر انسانوں میں اور کسی کی عقیدت اگر ہے تو ایمان میں کمی ہے، ایمان میں جھول ہے۔ اللہ اور رسول کی محبت یہ تمام ایمان والوں کی ایک بنیادی چیز ہے، بنیادی شرط ہے، لیکن محبت کے ساتھ ساتھ اتباع بھی ضروری ہے، اور اتباع اسی صورت میں ہم کر سکتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم بحیثیت انسان دیکھیں، بحیثیت رسول دیکھیں اور آپ کی زندگی سے ہم اکتساب فیض کریں۔ ایک دوسرا نقطہ نظر وہ مغرب کا ہے، غیروں کا ہے۔ انہوں نے دنیا کے اندر ایک نقطہ نگاہ کو عام کرنے کی کوشش کی، ایک اعتبار سے وہ اچھی کوشش ہے، لیکن اس کا دوسرا اثر وہ منفی پڑ جاتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ کسی بھی شخص کو ہیرو بنایا جائے، ہیرو ورشپ، اعظم پرستی،
बड़ों की पूजा, शख्सियत परस्ती, ये बड़ा खतरनाक दुनिया के अंदर असर रखने वाला कंसेप्ट है, खतरनाक नुक्ता निगाह है। ये रुझान एक एतबार से कौमी तअस्सुब का नतीजा है, एक तरह का कौमी तफाखुर है जो दूसरों के सामने अपने माजी की शख्सियात को तो नुमायां करके पेश करता है और फिर अमली तौर पर इंसान को जमूद का शिकार बना देता है। ऐसी हस्तियां यकीनी तौर पर तारीख में मौजूद हैं जिन्होंने बहुत बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं, और इस तरीके से दुनिया के अंदर आज आप देखेंगे कि मगरबी तहजीब के असर से आम तौर पर मुसलमानों के यहाँ भी बहुत सी मुतअद्दिद शख्सियतों के दिन मनाए जाते हैं, अय्याम वफात मनाए जाते हैं, अय्याम पैदाइश मनाए जाते हैं, कुछ मखसूस अय्याम को मनाया जाता है, लेकिन इन शख्सियात से इस्तिफादे की कोशिशें ये बहुत कम होती हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला इस एतबार से नहीं किया जाना चाहिए कि आपका कोई दिन मनाया जाए, एक दिन आपकी सीरत को बयान किया जाए और उसके बाद पूरे साल, पूरी जिंदगी आपकी अमली जिंदगी को तर्क कर दिया जाए। ये रवैया, ये नुक्ता निगाह कतअन दुरुस्त नहीं है। उसके बाद एक तीसरा और खतरनाक तरीन नुक्ता निगाह सीरत के हवाले से वो ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को एक निजाम हयात का पैगाम नहीं समझा जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को एक मजहब की हैसियत से, एक पर्सनल लाइफ की हैसियत से समझा जाता है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस पहलू से जो लोग मुतासिर होते हैं वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सिर्फ इतना तसव्वुर रखते हैं कि बस आप चंद एतिकादात लेकर आए, चंद रसूम इबादात लेकर आए, चंद औरादो वज़ाइफ लेकर आए, चंद अखलाकी सिफारिशें लेकर आए, और इसी तरह से कुछ मसले मसाइल फिक़ही अहकाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचाने आए थे, और आपका मंशा ऐसे अफराद पैदा करना था जो शख्सी तौर पर, इनफरादी तौर पर तो मुसलमान हों, लेकिन हर गंदे से गंदे निजाम के बेहतरीन कारकुन साबित हो सकते हों। ऐसा उन्सुर बस तहारत, नमाज, रोजे, नवाफिल, अज़कार, इनफरादी इबादतों पर अपनी तमाम सलाहियतें सर्फ करता है, लेकिन जब बात आती है तमद्दुन की, जब बात आती है तहजीब की, जब बात आती है मुआशरत की, जब बात आती है निजाम जिंदगी की, तो वहां बातिल के हवाले तमाम चीजें की जाती हैं। और ऐसे अफराद इस नुक्ता निगाह के साथ पैदा होते हैं जो हर फसाद के साथ साजगारी इख्तियार कर लेते हैं, और इस उन्सुर के नजदीक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की मुकद्दस किताब एक एतबार से फरामोश कर दी जाती है। और नतीजा इसका क्या होता है, इसका मनफी असर क्या होता है कि गैर तो गैर एक मुस्लिम नौजवान, खास तौर पर तालीम याफ्ता तबका, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये तसव्वुर नहीं रख पाता है कि हम भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इक्तिसाब फैज कर सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रहबर हो सकते हैं, उसके रहनुमा हो सकते हैं, आप उनके लिए एक गाइड का काम कर सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तर्ज जिंदगी से हमें सख्त माहौल में, सख्त हालात में कोई रहनुमाई मिल सकती है। ये एक खतरनाक तरीन हिजाब बन जाता है, पर्दा बन जाता है नौजवानों के लिए, खवातीन के लिए, खास तौर पर जदीद तबके के लिए। ये तीनों नुक्ता निगाह, एक नुक्ता निगाह मुसलमानों का है, और दूसरा नुक्ता निगाह वो मगरिब का है, और तीसरा नुक्ता निगाह उमूमी तौर पर लोगों का पाया जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को, आपके पैगाम को बहैसियत निजाम नहीं बल्कि बहैसियत मजहब के, बहैसियत एक इनफरादी जिंदगी के लिया जाता है। लेकिन आप देखेंगे अमली जिंदगी में यही नुक्ता निगाह सबसे ज्यादा पनपते हैं, यही नुक्ता निगाह, यही तसव्वुरात सबसे ज्यादा आम होते हैं। उसकी वजह क्या है? उसके लिए फिजा साजगार है, क्योंकि निजाम जिंदगी जो दुनिया के अंदर राइज है वो ऐसा ही नुक्ता निगाह चाहता है। उसको ऐसी ही मईशत, ऐसा ही मुआशरा चाहिए जिसमें मशीन के पुर्जे ऐसे लगाए जाएं जो उस निजाम के साथ फिट हो सकें, और उनकी सीरत में, उनकी जिंदगियों में अमली तौर पर इस्लाम का, सीरत नबविया का कोई परतू न हो।
اور اس اعتبار سے آپ دیکھیں گے عملی طور پر آج ہر گھرانے میں، ہر گھر میں ماؤں کی شفقتیں، باپ کی جتنی بھی محبتیں ہیں وہ اولاد کو پروان چڑھا رہی ہیں اسی باطلانہ نظام کو پروان چڑھانے میں، تاکہ کسی بھی اعتبار سے ہمارا بچہ، ہمارا نوجوان، ہمارا معاشرے کا کوئی عنصر وہ اس نظام باطل کا صحیح عنصر قرار پائے، اس میں فٹ ہو سکے، اور یہ نظام جن چیزوں کو، جو باطلانہ نظام ہے، جن چیزوں کو پسند کرتا ہے، معاشرہ پھر ایسے ہی افراد خود بخود پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جن جن چیزوں کو باطلانہ نظام حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور ماحول اسی اعتبار سے ان چیزوں کو مکروہ سمجھتا ہے، ناپسندیدہ سمجھتا ہے، باطلانہ نظام، باطلانہ تہذیب جس بولی کو پسند کرتی ہے، خود بخود زبانیں وہی بولی بولنا، وہی لینگویج بولنا شروع کر دیتی ہیں۔ جس لباس کو وہ نظام پسند کرتا ہے وہ لباس از خود زیبتن ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور عزت وہی قرار پاتی ہے جس کو نظام باطل عزت قرار دے، اور اسی طرح سے ذلت وہی قرار پاتی ہے جس کو باطلانہ نظام ذلت قرار دے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ وہ اسی نظام کا پرزہ بن جاتے ہیں، اسی کے عناصر بن جاتے ہیں، اور پرسنل لائف میں بظاہر وہ مذہبی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں۔ اس نظام کے ساتھ جو لوگ کشمکش کرنا چاہتے ہیں، اس نظام باطل کے ساتھ بظاہر وہ کشمکش کرتے ہیں، لیکن کہیں معاشی محرومی، ثقافتی پسماندگی اور اسی طرح سے احساس کمتری ان کی راہ میں حائل ہو جاتی ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت ہی پسماندگی کا شکار ہو جاتے ہیں، حوصلے پست ہو جاتے ہیں، اور اگر وہ استقامت اختیار کر بھی لیں لیکن ان کی اگلی نسلیں وہ ہمت کھو بیٹھتی ہیں۔ اس اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا نقشہ جو قرآن نے ہمارے سامنے پیش کیا ہے، اور حقیقی سیرت کی جو روح ہے وہ بحیثیت نظام، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو قرآن کی عملی تصویر کی حیثیت سے جب انسان دیکھے گا تبھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے صحیح طور پر استفادہ کر سکتا ہے۔ پھر احساس کمتری نہیں بلکہ پھر اس کے ذریعے انسان عزت محسوس کرے گا، اعزاز محسوس کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمیں ایک بات اچھی طرح یاد رکھنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا وہ کسی ایک فرد کی سیرت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ ایک فرد کی، ایک انسان کی سیرت نہیں بلکہ یہ اسلامی تاریخ کی ایک داستان ہے۔ اسلامی تاریخ کی ہسٹری کو گویا کہ ہمارے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی عملی تصویر کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ زندگی سے کٹے ہوئے ایک درویش کی تصویر یہ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس اعتبار سے ایک کنارے پر بیٹھے ہوئے تماشا بین کی نہیں ہے بلکہ ایک ایسی ہستی کی آپ بیتی ہے، سوانح حیات ہے، جو اجتماعی تحریک کی روح رواں تھی۔ وہ محض ایک انسان کی نہیں بلکہ انسان ساز کی رویداد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کو تیار کر رہے تھے، افراد سازی کر رہے تھے، اور اسی طریقے سے ایک پوری جماعت، ایک انقلابی تحریک اور پورا اسلامی سسٹم وہ اگر دیکھنا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں وہ نظر آئے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت غار ہرا سے لے کر غار ثور تک، اسی طرح سے حرم کعبہ، وہاں بھی کیا کیا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، حرم کعبہ سے لے کر طائف کے بازار تک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انفرادی زندگی، امہات المؤمنین کے حجروں میں کیا ہوتا تھا، وہاں سے لے کر میدان ہائے کارزار تک کیا 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 حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ سب ہمارے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں موجود ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جب ہم سیرت کی بہت سی کتابیں پڑھتے ہیں وہاں ہمیں حظ تو محسوس ہوتا ہے، مزہ آ سکتا ہے، معلومات میں اضافہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر اس کے ذریعے ہمارے اندر تحریک پیدا نہ ہو، ہمارے اندر جذبہ پیدا نہ ہو، اور ہمارے جذبات میں مزید تحریک پیدا نہ ہو، اور عزم و ہمت کی رگوں میں نیا خون پیدا نہ ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم حقیقی اعتبار سے سیرت کا مطالعہ نہیں کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اعتبار سے ہم دیکھیں گے آپ بہت بڑے انسان نہیں بلکہ ایک عظیم رسول بھی تھے،
انسان کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بنیادی منصب تھا وہ رسالت کا تھا. رسالت کا منصب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا، لیکن اس سلسلے میں ایک اہم ترین غلطی ہم سب سے یہ ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ایک مذہبی اور قومی جتھے میں بدل کر آپ کے پیغام کو ایک خاص قوم کے ساتھ، ایک خاص مذہب کے ساتھ خاص کر دیا گیا، اور اس کی جو بین الاقوامی حیثیت تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت رحمت للعالمین تھے، بشیرن اور نذیر تھے تمام انسانیت کے لیے. اس پیغام کو، اس نمونہ حیات کو وہ گروہی اور قومی شکل دے کر اس کو بہت ہی محدود کر دیا گیا. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ ساری انسانیت کے لیے رہنما تھے، ساری انسانیت کے لیے ایک پیغام عمل لے کر آئے تھے، اور سب کے لیے نمونہ تھے، سب کے لیے اسوہ حسنہ تھے. اور اس سلسلے میں آپ دیکھیے، غور کیجئے تعصب کس حد تک پایا گیا. اور تعصب کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ کی ذات کو، آپ کی شخصیت کو اتنا لمیٹڈ اور محدود کر دیا گیا کہ دوسرے لوگ دنیا کے اندر جتنے بھی بڑے لوگ سمجھے جاتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی فیلڈ کے ہوں، کسی بھی میدان کے ہوں، آپ دیکھیے افلاطون کو، سقراط کو، بقراط کو، ڈارون کو دیکھیے، مارکس کو دیکھیے، فرائڈ کو دیکھیے، آئنسٹائن کو دیکھیے. دنیا کے اندر جتنے سائنسداں ہیں، فلاسفر ہیں، جنہوں نے کچھ بھی خدمات انجام دی ہیں، تمام کے تمام لوگ ان سے استفادہ کرتے ہیں. وہاں گروہی تعصب حائل نہیں ہوتا ہے، وہاں سب کے سب لوگ ان سے استفادہ کرتے ہیں اور ان کی زندگیوں کو پڑھتے ہیں، ان کی جو بھی اچھی چیزیں ہیں ان کو اختیار کیا جاتا ہے. وہاں کسی کے خلاف کوئی گروہی تعصب حائل نہیں ہوتا ہے. لیکن آپ اب غور کیجئے، دنیا کے سب سے بڑے محسن، سب سے بڑے ہادی، سب سے بڑے انسان کے بارے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں یہاں گروہی تعصب حائل ہو جاتا ہے. یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو ایسا سمجھا جاتا ہے جیسے یہ صرف مسلمانوں کے رسول ہیں، مسلمانوں کے نبی ہیں، اور دوسروں سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ خطرناک ترین پہلو ہے جس میں ہم ہی نے، مسلمانوں نے ہی غلطی کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اپنا ایک رسول بنا کر پیش کیا گیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جب ہم اس اعتبار سے پڑھیں گے کہ آپ ایک بین الاقوامی شخصیت کے حامل انسان ہیں، آپ بین الاقوامی نظام کے علم بردار ہیں، نتیجہ یہ ہوگا کہ سب کے سب لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادہ کریں گے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سب لوگ تعصب سے پاک ہوں گے، تعصب سے دور ہوں گے. نتیجہ یہ ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام انسانوں کو عطا کیا تھا، جو رہنمائی عطا کی تھی، وہ یقینی طور پر سب تک پہنچے گی. بہرحال جو سیرت نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کا مطالعہ عام تاریخ کی طرح نہیں کیا جانا چاہیے، بلکہ سیرت اور تاریخ میں بہت زیادہ فرق کیا جانا چاہیے. تاریخ میں آپ دیکھتے ہیں اس میں غیر مستند حوالے بھی ہوتے ہیں، لیکن سیرت نبویہ کے حوالے سے ہمیں بہت ہی زیادہ محتاط رہنا ہے. سیرت نبویہ کے حوالے سے ہمارے پاس قرآن کا ایتھنٹک سورس موجود ہے. قرآن جو سیرت ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، پھر ہمیں کیا ضرورت ہے خوابوں کی، کرامات کی، ایسی چیزوں کی جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے. بے بنیاد چیزیں لوگ بیان کرتے ہیں واعظ کے طور پر، واعظ میں اپنا لطف محسوس کرانے کے لیے، تاکہ ہم اچھے واعظ کہلائیں، تاکہ لوگوں کو اس میں مزہ آئے. لیکن یہ اچھی بات نہیں ہے. اس کے ذریعے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو مجروح کرتے ہیں. تو قرآن پاک اس حوالے سے ہمارے سامنے بنیادی سورس ہے، بنیادی سرچشمہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو قرآن پاک نے بہت تفصیل سے بیان کیا ہے. اس کے بعد دوسرے نمبر پر حدیث نبوی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں احادیث میں بہت سی تفصیلات موجود ہیں. وہاں سے ہمیں سیرت کو اخذ کرنا ہے صحیح احادیث سے. اور بہت سے لوگ موضوع احادیث کو، ضعیف احادیث کو، غیر مستند احادیث کو بیان کرتے ہیں اور لوگ اس پر پھر واہ واہ کرتے ہیں. یہ اچھی بات نہیں ہے. احادیث کے حوالے سے بھی ہمیں بہت ہی زیادہ محتاط ہونا چاہیے. تو دوسرا سورس ہمارے پاس سیرت کا اسے حدیث نبوی ہے. اور اس کے بعد تیسرا اہم ترین سورس
سیرت کو پہلے ابتدائی مرحلے میں کتاب المغازی کے نام سے یاد کیا جاتا تھا. کتاب المغازی پر جن لوگوں نے لکھا ہے اس میں ہمیں سیرت کے حوالے سے ٹھوس دلائل ملیں گے, ٹھوس نقشہ راہ ملے گا. اسی طرح سے دلائل النبوہ کے حوالے سے جن لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں وہاں ہمیں سیرت کے حوالے سے رہنمائی ملے گی. کتب الشمائل میں شمائل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا, اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے ہمیں ٹھوس چیزیں ملیں گی, ٹھوس دلائل ملیں گے. اسی اعتبار سے پھر ہم سیرت کو پڑھیں, سیرت کو بیان کریں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح نقطہ نگاہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جب ہم پڑھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں ایک نظام زندگی برپا ہوتے ہوئے نظر آنا چاہیے, ایک تحریک ملنی چاہیے, ایک ہادی کی حیثیت سے, ایک رسول کی حیثیت سے, ایک عظیم انسان کی حیثیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا جانا چاہیے. بہرحال آج کے سبق میں, آج کے لیکچر میں اسی پر اکتفا کرتے ہیں. انشاءاللہ آئندہ لیکچرز میں مزید پہلوؤں پر روشنی ڈالی جائے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو قرآن پاک نے بحیثیت دلیل پیش کیا ہے. میں نے جو شروع میں ایک آیت پیش کی تھی کہ فقد لبثت فیکم عمرا, میں تمہارے درمیان ایک عمر دراز جی کر آیا ہوں. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بذات خود آپ کی رسالت پر, قرآن کی حقانیت پر ایک دلیل ہے. لہذا آپ کی زندگی سے ہمیں اس دلیل کو محسوس کرنا چاہیے, اس کو سمجھنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیرت نبویہ سے صحیح طور پر استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا وبارک فیکم.